ابھی آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. جتنی لاگت آتی ہے اس کے حساب سے بل آنا چاہیے. آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا نہیں کرے گی, اور اسی طرح یہ جو ناجائز ٹیکس لگا دیے گئے ہیں وہ پاکستانی قوم ادا نہیں کرے گی, اور اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. صرف 2 مہینے کا یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اور وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر جماعت اسلامی پولیٹیکل جدوجہد نہ کر رہی ہوتی, دھرنے نہ دے رہی ہوتی, معاہدہ نہ کیا ہوتا, اس کا تعاقب نہ کیا ہوتا اور اس کے لیے اقدامات نہیں کیے ہوتے, تو شاید یہ لوگ قوم کو کہ اس کے لیے کوئی ریلیف کا وہ سوچ بھی سکتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے, سندھ حکومت کا 3 ٹریلین کا 3000 ارب روپے کا بجٹ ہے, اور ان 3000 ارب روپے کے بجٹ میں سے جو 62% ہے وہ اس کو وفاق سے پیسے ملے ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو NFC ایوارڈ ہے اس میں اس کو جو ہے وہ 62% یعنی 1895 بلین روپے وفاق سے مل رہے ہیں. اور وفاق سے جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. یعنی سندھ حکومت کا بجٹ ہو یا وفاق کا بجٹ ہو. اور اسپیشلی میں کراچی کے جو عوام ہیں ان کی بات کرتا ہوں, تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں more than 40% انکم ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے اور باقی پورا ملک ادا کرتا ہے. 67% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. more than 50% ایکسپورٹ یہاں کراچی سے ہوتی ہے. تو کراچی ٹیکس دیتا ہے تو وفاق کا پورا نظام چلتا ہے, اور کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ پیسہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وفاق سے ملتا ہے صوبے کو, اور صوبے کے جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اور ریونیو کلیکشن ہے اس کا more than 95-96% کراچی سے ہوتا ہے. اور اس پر حال یہ ہے سندھ حکومت کا کہ ریلیف دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور انہوں نے اب کچھ باتیں کی تھیں کہ 100 یونٹ والے کو ہم فری کریں گے اور فلاں جگہ پہ کریں گے اور ادھر کریں گے. تو بھائی جو اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں, جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں, جو پوری معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں, آپ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب پنجاب میں وہ 14 روپے چلے سمبولک صحیح وہ کر سکتے ہیں, تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ صرف سندھ کا بھی نہیں ہے اور پنجاب کا بھی نہیں ہے اور KP اور بلوچستان کا بھی نہیں ہے. یہ پوری سب جماعتوں کا اتحاد ہے, یہ سب حکومت میں شامل ہیں. 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, یہ حکومتی پارٹیاں ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہیں. یہ سب جو پارٹنرز ان کرائم ہیں الیکشن کے حوالے سے, جو کچھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلا ہوا ہے اس میں تو اشتراک عمل ہے ان کا. MQM کو تو 1 لاکھ ووٹ نہیں ملا پورے شہر کراچی میں, اور اس کو 15 قومی کی سیٹیں کراچی سے دے دی. پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ کراچی سے ملے کہ 7 سیٹیں جو بچ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی. تو یہ تو پارٹنرز ان کرائم ہے, اور سب مل کر جو ہے لوٹ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اور سیاست بازی کرنے کے لیے بیان بازی کریں گے, فرینڈلی فائر کرتے رہیں گے. تو یہ سب ذمہ دار ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جو کرائسس ہے اس کا. اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے. جب 3 ٹریلین کا بجٹ موجود ہے اور NFC ایوارڈ میں صرف 62% ان کو ملے گا اور باقی بھی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, تو پھر سندھ حکومت کو کم از کم پورے سال کے لیے 300-400 ارب روپے تو نکالنے چاہیے نا, جس میں ٹیرف کو یہ ریوائز کریں اور وفاق سے بھی بات کریں. آپس میں حکومت میں صدر مملکت تو ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں, وفاق کی علامت بقول ان لوگوں کے. سسٹم اسلام آباد میں کام کر رہا ہے, پہلے صرف کراچی اور سندھ میں کام کرتا تھا, اب تو ماشاءاللہ وہاں پہنچ گیا ہے. اور جب یہ وہاں پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے پورے پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے, اور اس طرح سے نہیں ہوگا. خیرات نہیں چاہیے, ہمیں حق چاہیے. ہم نہیں ادا کریں گے تمہارے جو ہے وہ ناز و نام میں پلے ہوئے ان IPPs کو, کہ جن کا ایک ایک کو آپ اٹھاتے چلے جائیں, آپ کے پاس جو ہے وہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں کہ کیا لوٹ مار پاکستان میں مچی ہوئی ہے, کس طرح سے یہ کھا رہے ہیں ناجائز غلط طریقے سے معاہدے کر کے. یعنی 17% ایک IPP ہے, اس نے کام کیا ہے اور تقریباً 1500 ارب روپے اس نے حاصل کر لیے ہیں. آپ بتائیے, آپ مجھے 17% پہ پرفارمنس کئی سال سے چل رہی ہے, اتنے پیسے اکٹھے کر چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی کئی لاڈلے IPPs ہیں. اور ابھی تو ہم IPPs کی بات کر رہے تھے, اب تو ITC آ گئی, جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن جو لائن ہے, کمپنی ہے, پروڈیوسر ہیں. وہ یہ جو پاک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن کمپنی بنائی ہوئی ہے,
اس کے تحت 5500 میگا واٹ کی گنجائش کا، جس میں سپلائی کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے ڈالیں گے، 4000 اس کی بنیادی کیپیسٹی تھی، پتہ یہ چلا کہ صرف 37% اس میں بجلی ڈالی گئی ہے، اور باقی ادائیگیاں 1450 ارب روپے جو ہے وہ ادا کیے ہیں پاکستانی قوم نے. یعنی جو کام پہلے پاور پروڈیوسرز کر رہے تھے وہ ٹرانسمیشن والے بھی کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. اور دیکھیں تماشا، دیکھیں کراچی میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، کراچی میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے آپ ٹرانسمیشن لائن لگا رہے ہیں، کراچی کو بجلی نہیں دے رہے. بیچ میں آپ نے کے الیکٹرک مافیا کو رکھا ہوا ہے جو سب سے زیادہ مہنگی بجلی بناتا ہے. اس کے الیکٹرک مافیا کو اور اس کے بوسیدہ پلانٹس کو ہٹا دیا جائے تو یہ جو ہب سے اور تھر سے اور جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں 2 جس سے 2200 میگا واٹ کی بجلی بنتی ہے، یہ اگر ڈائریکٹ کراچی کو دے دی جائے تو کراچی پیک آورز میں بھی، سب سے زیادہ گرمی والے دنوں میں بھی کراچی کی کنزمپشن 3200-3300 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو 100% آپ کراچی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کہ الیکٹرک کو درمیان سے نکال کر اس کی لوٹ مار سے بچ سکتے ہیں. کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ زیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ناجائز ٹیکس لگا دیے گئے ہیں جو عوام ادا نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے. کراچی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 40% ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے جس سے ملک چلتا ہے، اور سمبولک کمی ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں وزیر اعظم مہنگائی کم کریں اور ٹیرف میں تبدیلی کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.